کا صدقہ مالک عزاداروں کی آنکھوں سے وہ انمول آنسو مہیا فرما۔ الہی جس آنسو کی قدر شبیر کے غم میں شمولیت ہے وہ آنسو عطا فرما۔ ہم سب کو معرفت امام زمان عطا فرما۔ مجلس میں روحانیت اور فضیلتوں کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے قلوب کے وہ دروازے کھولنے کے لیے جس میں ہم بتائیں علی واجب ہے، اس کی صدا سننے کے لیے بلند تر صلوات۔ عزاداری میں بیٹھے ہوئے آپ جتنے احباب ہیں اور آپ جتنے شبیر کے چنیدہ لوگ ہیں اور پردے میں بیٹھی ہوئی پردہ دار مستورات جو سن رہی ہیں، اپنے گھروں میں جا کے ایک بات کا وزن کرنا اپنے ضمیر کے ساتھ، اس ضمیر کے ساتھ جس ضمیر کا نام شبیر ہے، کہ وہ کتنا بڑا اکبر ہوگا جسے شبیر اکبر کہہ رہا ہے، مطلب جسے حضرت مظلوم اکبر کہہ رہے ہیں، وہ کتنا بڑا اکبر ہوگا، وہ کتنا عظیم اکبر ہوگا، وہ کتنا قدیم اکبر ہوگا، جسے جناب شبیر اپنے ابن کو جسے اکبر کہہ رہے ہیں۔ آل محمد کے آنگن میں اگر کسی کے اسم میں معلّہ ہے تو وہ بھی فضیلتوں سے خالی نہیں۔ کاش ہمارے پاس وقت ہوتا اور کوئی ایسا خمسہ ہوتا تو ہم لفظ اکبر کی وہ تفسیر بیان کرتے جس کے پہلے جو لفظ ہے اسے الف کہتے ہیں، یعنی اکبر اسم کے جو پہلا حرف ہے اسے الف کہتے ہیں، تو ہم اس کی بھی تفسیر بیان کرتے۔ اب مصائب چونکہ جناب شہزادہ علی اکبر کے پڑھنے ہیں حیدر صاحب نے، تو ہم 2-3 باتیں کسی اور شہزادے کی کر لیتے ہیں۔ حضرت سلطان زمانہ کی ابھی بڑی معرفت سے مزین مجلس یقیناً فضل بخشی صاحب نے پڑھی ہوگی، چونکہ ان کا مجالس میں زیادہ جو سخن فری میں حصہ ہے وہ معرفت امام زمانہ کے حوالے سے ہوتا ہے، تو ہم بھی اسی امام کی بات کرتے ہیں۔ ذرا بلند تر صلوات۔ بابا جی امام زمانہ کی دعا پڑھنے کے لیے میں کھڑا ہو گیا، نہیں بس اس کو سید مہدی شاہ صاحب جن کی محنت کے ثمر میں یہ مظلوم کا عزا خانہ بنا ہے، مولا انہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ابھی میں نے دعا امام زمانہ پڑھی تھی تعجیل فرج کے لیے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ بس 1-2 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد پھر بھائی ہی پڑھیں گے، بس اسی کو ہمارا آنا سمجھیے گا۔ ابھی 8 ربیع الاول کو چپ تازیہ کے جلوس پاکستان میں بھی ہوئے ہیں، ہندوستان میں بھی ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ بزرگ ہیں مہدی شاہ صاحب، یہ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ برصغیر پاک و ہند جب اکٹھا تھا تو چپ تازیہ کا جلوس جو تھے وہ انڈیا سے، ہندوستان سے ہی یہ رسم، اس کی یہ شاعر حسینی کا ایک وتیرہ جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے۔ ہم لوگ سارا دن عزاداری کرتے ہیں، مجھے دیکھیں بھائی صاحب، مجھے دیکھیں، سارا دن ہم لوگ 8 ربیع الاول کو عزاداری کرتے ہیں، کما زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے خطے ہیں، بالخصوص کراچی، ایک ہمارے پنجاب میں علی پور چٹھا میں سادات سڈورا وہاں پہ ہیں، تو وہ لوگ جگہ جگہ جلوس لے کے جاتے ہیں،
حمدانی بادشاہ، تو یہاں ذاکر صاحب نے پڑھا، پھر وہ وہاں پڑھا، پھر وہاں پڑھا، وہ سلام پڑھتے جاتے ہیں، یہ ایک رسم ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، سب کچھ، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے عزائے حسینی سے، لیکن کسی ایک بندے نے یہ اپنے آپ کے ساتھ اس دن یہ سوچا ہے کہ ہم 2.25 مہینے شبیر کے غم میں رو رہے ہیں، آج 8 ربیع الاول ہے، تو بظاہر تو اس دن دستار ہے حضرت سلطان زمانہ کی، امام زمانہ کی، تو کیا ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے وقت کے امام کے ساتھ عہد کیا ہے؟ یعنی ہم نے دعائے عہد اپنے بچوں کو یاد کروائی ہے، دعائے عہد کا خطبہ ورود کیا ہے، ہم نے امام کے ساتھ عہد کیا ہے کہ مولا ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی امت ہیں، ہم آپ کی رعیت ہیں، ہم آپ کے بتائے ہوئے اسلوب اور شاعر حسینی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم بیعت بھی کرتے ہیں تو مولا آپ ہی کی کرتے ہیں، ہمیں طلب بھی ہے تو آپ ہی کی ہے۔ یہاں یہ چونکہ بات اس طرح کی تھی، اس پہ خاموشی ہی بنتی تھی، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ خاموشی رہے، چونکہ خاموشی ہوگی تو بات دل کی دہلیز پہ دستک کرے گی۔ ہمیں وہ شور نہیں چاہیے جس شور میں کہنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور سمجھنے والا کچھ سمجھتا ہے۔ ایک ایسی خاموشی چاہیے جس خاموشی میں حضرت شبیر کا حقیقی آنسو نکلتا ہے، یہ مولا کا فرمان ہے۔ تو اپنے گھروں میں جا کے دعائے عہد امام زمانہ ضرور کیا کریں، ضرور کیا کریں، بالخصوص ربیع الاول کی 8 کو چونکہ ہم جشن مناتے ہیں تاج پوشی کا، اور اسے ہم نے عید سیدہ کے نام سے بھی یہ جو وہ دن ہے وہ منسوب ہے۔ عید فقط وہ ہے جس عید کے اسم کے ساتھ لفظ سیدہ یا فاطمہ ہے۔ آل محمد میں اس کے علاوہ کوئی عید ہے ہی نہیں۔ اور ایک بات ہم نے بہت سی مجالس میں کی ہے، ہم یہاں بھی کر دیتے ہیں، پیر حیدر شاہ صاحب، آل محمد فقط اتنی دیر مسکرائے ہیں جتنی دیر ظاہری طور پہ علی سامنے رہے، اس کے علاوہ آل محمد کے آنگن میں کوئی مسکراہٹ نہیں۔ اگر مسکراہٹ ہوتی 1400 سال سے پردے میں خون نہ روتا ایمان۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، وقت کی ان ساتوں کو سمجھیں جس وقت کے اختیار کا نام امام زمانہ ہے۔ وقت آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ وقت کے بارے میں کچھ جان سکیں، تو بہتر یہی نہیں ہے کہ ہم وقت کے امام کی طرف رجوع کریں، وقت نہ ضائع کریں۔ خدا کے لیے امام زین ذوالجناح پہ تیار ہیں، وہ موجود ہیں، فقط ہماری گناہگار آنکھیں، مضطرب آنکھیں، خوف زدہ آنکھیں، خوف زدہ وجود امام کے دیدار میں دیر ہو رہی ہے، وگرنہ امام حجت ہے، اور حجت کہتے ہیں جس سے کائنات کی سانس چلتی ہے۔ یعنی جب رسول معراج پر گئے ہیں، جب رسول نے 120 معراجیں کی ہیں، تو وہ جو اکابرین پڑھتے رہے ہیں، کنڈی بھی ہلتی رہی، کیا اس کنڈی کو معلوم نہیں تھا کائنات کی حجت چلی گئی ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ رکی کیوں نہیں؟ اسے رکنا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ روایت جو ہے نا صرف بیان کرنے کی حد تک بنائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ شہنشاہ نے معراج معلیٰ کا سفر کیا ہے تو سانس جب رک گئی ہے تو جو کنڈی ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ بھی رک گئی ہیں۔ تو جب جناب رسول خدا سے واپس آئے تو سرکار سے جناب سلمان نے پوچھا، مولا مجھے محسوس ہوا، یہ سلمان کا ہی معجزہ ہے اور اعجاز ہے کہ وہی محمد سے پوچھے ہم عزاداروں کے لیے۔ تو جناب سلمان نے پوچھا، مولا مجھے محسوس ہوا جیسے کچھ توقف کے لیے ہم موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا تھا، جب محمد جو کائنات کی حجت ہیں،
جب وہ اپنے حقیقی مولا کی طرف سفر اعظم سفر ہوئے تو کائنات کی سانس رک گئی۔ جیسے ہی حجت اپنے مقام پر واپس آئی، یعنی جہاں پہ موجود تھے وہ واپس آئے، تو وہیں سے کائنات کی سانس بحال ہو گئی۔ تو اب یہ جو زمانہ، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں باتیں داد کے لیے نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا۔ ہمارا پیغام کو سمجھیں، پیغام وہی ہے جو آپ تک بزرگوں کی صورت میں پہنچا ہوا ہے، لیکن ہم دہرا رہے ہیں۔ اس وقت کا امام کتنا کریم ہے جو اپنے عزادار کو سانس بھی وہ دے رہا ہے جو نجاستوں سے پاک ہے۔ یہ وقت کا امام ہے، وہ امام زمانہ جس کی خیرات میں ہمیں سانس مل رہی ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہماری نگاہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، جو ایک دوسرے، یہ بھی اسی اولی الامر کے امر سے ہے۔ تو جب اولی الامر کے امر سے ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمیں اولی الامر کے احکامات کو ماننے بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، وقت کے قدرت اور اس کے قادر کا نام امام زمانہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں اپنی محفلوں کو، اپنی عبادات کو، اپنے قرب و جوار کے معاملات کو اتنا پاکیزہ کریں، اتنا مودت آل محمد سے مزین کریں، لوگ علی کی محبت اور مودت میں آپ کی طرف کھینچے چلیں۔ یہ محلے ہیں، ایک جوان کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے اسی کے نسبت سے مجلس کا جو عنوان ہے وہ بھی شبیہ پیغمبر کے نام سے رکھا ہے۔ کربلا میں اکبر شہید نہیں ہوا، محمد شہید ہوا، یہ ذہن میں رکھیں۔ عباس شہید نہیں ہوئے فقط، علی بھی شہید ہوئے۔ شہزادہ امیر قاسم فقط شہید نہیں ہوا، حسن بھی شہید ہوئے۔ اور ایک مکالمہ ہے حیدر بھائی آپ کے لیے ہے، جناب مظلوم کربلا نے علی جناب شہزادہ قاسم کے لاشا پہ بیٹھ کے ایک بات کی ہے، بس ایک بات کرنی ہے مجھے اور پھر ہم جا رہے ہیں، بس ایک بات غور سے سننی ہے آپ نے۔ میں وہ روایات نہیں پڑھوں گا جو منبر سے بیان ہو رہی ہیں۔ جناب شبیر جب شہزادہ امیر قاسم کے پاس پہنچے ہیں تو بادشاہ نے جناب شہزادہ قاسم کے بکھرے ہوئے لاشے کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہاں پہ شبیر نے یہ نہیں کہا کہ قاسم بکھرا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جگہ جگہ پھیلے ہوئے قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کے مولا فرماتے ہیں حسن بھائی زہر کے بعد کچھ رہ گیا تھا، اتنی زہر ملی ہے آپ کو، کچھ رہ گیا تھا جو کربلا میں بھی حسین پہ شہید ہونے کے لیے آ گئے۔ اور پھر شبیر نے بآواز بلند جو بات کی ہے وہ بھی سنے۔ مولا فرماتے ہیں حسن بھائی آپ کی مودت میں اتنا میں غائب شبیر ہوں، مجھے ندا دے کے بتائیں میرا بھائی کہاں کہاں بکھرا ہوا ہے، کس کس کونے میں۔ جب شبیر نے شہزادہ امیر قاسم کا ظاہری ٹکڑا ایک اٹھایا تو شبیر نے آسمان کی طرف دیکھ ایک بات کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے کہا تھا نا میں قاسم کے ٹکڑوں سے تحریر کروں گا، یہ نینوا نہیں ہے، یہ کربلا ہے، یہ کرب کی جگہ ہے، میں قاسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے تحریر کروں گا۔ ایک ٹکڑا اٹھایا تو شبیر نے جب ٹکڑا اٹھا کے دیکھے نا تو اس ٹکڑے سے ایک آواز آئی ہے، اور لہجہ حسن میں مولا سے مخاطب کر کے جناب امیر فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں شبیر ابھی بہت سے لاشیں اٹھانے ہیں، شبیر ابھی بہت سے لاشیں اٹھانے ہیں، ابھی بہت کرب باقی ہے، قاسم کو ہوا میں معلق رہنے دو۔
مولا فرماتے ہیں قاسم ہوا میں معلق رہے گا، اس کی یہ ہوا بند ہوگی۔ یہ دنیا میں رہنے والے ہوا کے بغیر مر جائیں گے۔ مکالمہ شبیر سنے حسن بادشاہ کے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے تو کیسا کریم ہے کہ انہیں ابھی بھی ہواؤں کے زمر میں چھوڑ رہا ہے۔ پہلو شکستہ ایک آواز آئی ہے، بی بی فرماتی ہیں حسن یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی میرے مہدی نے آنا ہے، انتقام میرے مہدی کے پاس ہے۔ اٹھایا لاشا۔ حضرت مظلوم جب خیمے کی دہلیز پہ پہنچے ہیں نا تو عالیہ نے فرمایا ہے بکھری ہوئی اماں کی تسبیح شبیر لے آیا، میری ماں کی بکھری ہوئی تسبیح میرا بھائی شبیر لے آیا۔ آؤ جس نے بھی اس تسبیح کو پڑھنا ہے یا اس کی زیارت کرنی ہے میرے خیمے میں آ جاؤ۔ پردہ دار آئی ہیں، ساری آئی ہیں۔ جناب مظلوم نے جب رکھا ہے نا تو جناب عالیہ نے ایک بات کی ہے، اماں سیدہ کا مصائب کا گریہ اور جملہ سنیں تاکہ آپ کو بھی گریہ۔ بی بی فرماتی ہے آج معلوم ہوا ہے شکستہ پہلو میں تسبیح کیوں روا تھی۔ اماں اتنی بکھری تسبیح کہ میرے بھائی شبیر کو تسبیح اکٹھی کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ یہ اماں وہ تسبیح ہے جس کی سبن قدوس ان کی وہ تسبیح ہے۔ جناب عالیہ سے جناب فضا نے ایک بات پوچھی، بی بی یہ لاشا قاسم ہے؟ بی بی فرمایا نہیں یہ لاشا، یہ ایک پیر مہدی شاہ صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے، عامل آدمی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں اور اس میں کافی روحانیت ان کے سے فیض ہوتے ہیں لوگ، ان کے نقش سے بھی۔ یہ جو تسبیح پڑھنے لگا ہوں یہ بہت بڑا عمل بھی ہے، بعد میں بے شک بابا پیر مہدی شاہ صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ جب جناب فضا نے پوچھا نا تو بی بی نے ایک بات کی ہے، بی بی نے فرمایا اماں پتہ ہے یہ کون ہے، یہ کس کا لاشا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں عالیہ بتائیں کس کا لاشا؟ بی بی فرماتی ہے یا من امر اللہ بین الکاف والنون، یہ کاف اور نون کے درمیان اللہ کا امر ہے جو بکھر کے آ گیا۔ یہ وہ اللہ کا امر ہے نون اور کاف کے درمیان جو بکھر کے آ گیا ہے۔ بھائیو خدا را ان آنسوؤں کی بھیک طلب کرو جن آنسوؤں کو لینے کے لیے وہ سفید رومال لے کے آتی ہے۔ مصائب میں کوشش کریں ذاکرین کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ عریاں مصائب پڑھیں، فضیلت آل محمد کی کو ملحوظ خاطر رکھیں، جاننے پہچاننے کی کوشش کریں۔ بی بی فرماتی ہے یہ وہ نون اور کاف کے درمیان اللہ کا امر ہے جو بکھر کے شبیر چن کے لے آیا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں شبیر مجھے کم لگ رہا ہے۔ شبیر فرماتے ہیں ہاں خاک شفا کو شفا بخشنے کے لیے چھوڑ آیا۔ اللہم اجل ولی کل فرج، امام زمن آپ کے آنسو قبول فرمائیں۔